میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کی، یہاں تک کہ پوری دنیا والے کی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب دین کے اندر رکھی ہے۔ کہا جس کے زندگی میں دین ہوگا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا، جس کے زندگی میں دین نہیں ہوگا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ناکام ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ فکر کرنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے، فکر کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں فرما دیا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ فوراً الٹرنیٹ پھر دوبارہ فوراً بات جو ہے فرمایا کہ کیا تمہیں گمان ہے ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ تم میرے طرف پھر دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے، اور دوبارہ زندہ کیے نہیں جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے فرما دیا ہے، الٹرنیٹ فرما دیا ہے۔ تو اس کی فکر ہمیں کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے اور ابھی تک زندہ کیوں رکھا ہے۔ اس لیے رکھا میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا ہر ایک بندہ کامیاب ہو جائے، میرا ہر ایک بندہ کامیاب ہو جائے۔ اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ باقی جتنے بھی دروازے ہیں نا، سارے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اب تک اس وقت تک زندہ اس لیے رکھا ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ رب العزت کے سامنے گر گرائیں، روئیں، آنسوؤں کو بہائیں۔ اللہ رب العزت رونے والے کو پسند کرتا ہے، رونے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں، جو نہایت رحم والے ہیں، تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں تاکہ اللہ رب العزت ہماری بھی مغفرت فرما دے، تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کی کوشش کرنی ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تم ماں کی طرح پیار نبھانا سیکھو، ناراضگی میں بھی، خوشیوں میں بھی۔ ماں مسکرا کر بات کرتی ہے تو مسکرا کر بات کرنا سیکھو۔ کوئی سحر کبھی سانجھ نہیں ہوئی، سحر کو پھولوں سے، سانجھ کو دیپوں سے سجا کر ماں نے جیون کے لمحوں کو اتسو بنا کے رکھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی جو ہے ہر حال میں اللہ رب العزت ہر حال میں جو ہے نا، ہمیں بھی جو ہے نا اللہ رب العزت کا ذکر کرنا نہیں چھوڑنا، ہر حال میں نہیں چھوڑنا۔ ہمیں ہر حال میں اپنے چہرے پر مسکان ہی رکھنا ہے، ہنستے ہوئے چہرے کو رکھنا ہے، اور جو ہے صرف رونا ہے کس کے سامنے؟ تو اللہ رب العالمین کے سامنے، جو کہ عالم الغیب ہیں، جو کہ پورے عالم پر، سارے جہاں پر قادر ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اگر ہمیں رونا ہے تو یہ دنیا والے کی طرف کیا رونا، ہم اللہ کی طرف تو متوجہ ہو کر کے، اللہ کے سامنے رجوع ہو کر کے ہم اللہ کے سامنے روئیں، گر گرائیں، تاکہ معاف کرنے والی ذات، دینے والی ذات، جلانے والی ذات، مارنے والی ذات، کھلانے والی ذات، یعنی پوری کی پوری زندگی کے طور طریقے کو پورا کرنا، پوری کی پوری زندگی کے اندر کے ضروریات کو پورا کرنا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ہم جو ہے غیروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائیں، غیروں کے سامنے ہم کیوں مانگیں، غیروں کے سامنے کیوں روئیں؟ رونے ہیں، اگر مانگنے ہیں تو رونے ہیں، اور مانگنے ہیں تو صرف اور صرف ہم اللہ رب العزت کے سامنے روئیں، اللہ رب العزت سے ہی مانگیں، کیونکہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں، آج اپنے آپ کو دنیا میں ڈھال رہے ہیں، غیروں کے طریقے پر چلا رہے ہیں اور چل رہے ہیں، غیروں کے ڈھانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا نہ دی ہے نہ دے گی، دنیا نہ دی ہے نہ دے گی۔ دنیا تو چاہتی ہے، دنیا کیا چاہتی ہے معلوم؟ دنیا تو چاہتی ہے کہ ہم برباد ہو جائیں، ہم تباہ ہو جائیں۔
دنیا کیا چاہتی ہے کہ ہم برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، یہاں تک کہ ہماری موت بغیر کلمے کی ہو۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کلمے والی موت کو نصیب فرمائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے پاک دین کے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے، اللہ رب العزت سے مانگنے والے بنیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ خوب دھیان سے، توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ عبرت کا مقام ہے، عبرت والی حدیث ہے۔ جب ہم غور سے سنیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، دھیان لگا کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ اس کا مال، اولاد اور اعمال جاتے ہیں۔ مال اور اولاد واپس آ جاتے ہیں۔ مال اور اولاد کیا کرتے ہیں؟ مال اور اولاد کیا کرتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے۔ واپس آ جاتا ہے۔ صرف اور صرف اعمال ہی ساتھ رہتے ہیں، اعمال ہی ساتھ جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے صرف اور صرف مرنے کی تیاری کرنے کے لیے۔ کہا اللہ والوں نے کہ ہوشیار وہ شخص ہے، عقل مند وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں اسی مقصد کو لے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ نے دنیا کو ہم تمام کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کیا بنایا؟ دارالعمل بنایا، عمل کرنے کی جگہ بنائی، عمل کر کے اعمال بنانے کی جگہ بنائی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رزلٹ یعنی دارالجزا آخرت کو بنایا اللہ رب العزت نے۔ دارالجزا کس کو بنایا؟ آخرت کو بنایا، کہ رزلٹ پانے کی جگہ آخرت ہے، رزلٹ پانے کی جگہ آخرت ہے۔ مر جانا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھا، مرنے کے بعد ہمیں زندہ اٹھایا جانا ہے، اللہ کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے روبرو ہونا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روبرو ہونا ہے۔ ہم کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ کیا منہ لے کر کے دکھائیں گے؟ کیا منہ لے کر کے ہم روبرو ہوں گے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بتایا کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا۔ خدا کی قسم عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں فکر کرنا ہے، غور کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ عورت کا پہلا روپ ہی دنیا میں رحمت ہے۔ بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی ہوتی ہے ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت اس کا درجہ اتنا بلند کر دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، جنت کو اٹھا کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جو ہے خواتین کی عزت کریں۔ کہا اللہ والے فرماتے ہیں خواتین کو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ خواتین کو اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر شہزادی کا نام دیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم تمام عورتوں کی خواتین کی عزت کریں اور کوشش کریں کبھی انہیں تکلیف نہ ہو، اور خواتین بھی کوشش کریں کہ مردوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے، نرمی اختیار کرے، مزاج میں تیزی ہو، اس تیزی کو دور کرے تاکہ ہم تمام کا آخرت بنے۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے صرف اور صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے دنیا میں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندی سے روزی کموانا نہیں چاہتے،
हाँ हिफाजत कराना नहीं चाहते। हाँ अल्लाह रब इन तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी, इन तमाम पूरी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, हम फ़िक्र नहीं करेंगे, गौर नहीं करेंगे तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फ़रमाता है कि इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरी रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लाठी में आवाज़ नहीं है, मार में, डांट में आवाज़ नहीं है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, जब हम गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे तो पता ये चलेगा 2 साल पहले कोरोना आया, 2 साल पहले कोरोना आया और फिर जो है फ़ौरन कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने सारे आत्महत्या हो रहा है, कितने सारे गंदे गंदे जो है तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये क्या है? ये अल्लाह का अज़ाब नहीं तो और क्या है? अल्लाह का अज़ाब नहीं तो और क्या है? खेतों में गल्ले सही ढंग से नहीं हो रहे, खेतों में गल्ले नहीं हो रहे, पानी नहीं बरस रहा, गर्मी दूर नहीं हो रहा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, ज़रा बताओ, ज़रा सोचो, क्या ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब नहीं तो और क्या है? अज़ाब नहीं तो और क्या है? मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अब इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम से नाराज़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम से नाराज़ हैं। अब इन्हें खुश करना है, राज़ी करना है, तो कैसे राज़ी होंगे? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पाक महबूब दीन को हम मजबूती से दीन के रस्सी को मजबूती से पकड़े रखेंगे। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन की डंका बजाएंगे, अल्लाह के दीन की आवाज़ उठाएंगे, कलमे का बोल बोलेंगे, ईमान यकीन की बात को कहना सुनना करेंगे, तब जा कर के मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम से राज़ी होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम से राज़ी होंगे और हम तमाम के लिए पूरे मसाइल के तमाम पूरे के पूरे मसले आसान हो जाएंगे। पूरे के पूरे मसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे? हम तमाम के लिए आसान कर देंगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ने इस बात को कुरान में खुलासा फरमा दिया है, खुलासा करके फरमा दिया है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, हम गौर तो करें, फ़िक्र तो करें। अल्लाह ने फरमाया जिसका खुलासा है कि हम अपने बंदों के आज़माइश के लिए हर साल वबा के तौर पर परेशानी, बीमारी, तकालीफ़, चाहे जिस तरीक़े का हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजते रहेंगे अपने बंदों के आज़माइश के लिए। ये अल्लाह ने कुरान में बिल्कुल जो है वाज़ह तौर पे कह दिया है। हम गौर तो करें, हम तो पढ़ना नहीं जानते। अरे हमें तो बचपन से 55 हो गया, किसी का बचपन से 20 हो गया, किसी का बचपन से 60 हो गया। हमें मौका तक नहीं मिलता कि हम एक पेज क्या, एक हरफ भी जो है कुरान को उठा करके देखें। कुरान आया, कुरान मिल गया, कुरान घर में आ गया, वो तकिए पे रखा गया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, में जो है थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता कि कुरान को उठा करके देखें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी ज़िंदगी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक के अंदर वाज़ह तौर पे बता दिया कि तुम जो है अगर कामयाब होना चाहते हो तो ये कॉमिक्स, ये अखबार, ये न्यूज़पेपर, ये सारे चीज़ों को छोड़ो, टेलीविज़न को छोड़ो और जो है हमारे जो कलाम है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम है, जो किताब है, कुरान शरीफ है, तुम उसको उठा करके उसको पकड़ो, उसकी पूरी तफसील पढ़ो शुरू से लेकर के आखिर तक। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, ये कब होगा? जब हम गौर ध्यान से बिल्कुल तवज्जो के साथ कुरान शरीफ को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हम तमाम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी आसान कर देंगे और हम तमाम को कामयाब करेंगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, जी हाँ, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो अल्लाह के तमाम के तमाम हुक्मों पर हमें खड़ा उतरना होगा, हर हाल में उतरना होगा, तब जा कर के हम कामयाब हो सकते हैं। आज हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि हम दीन की बात को पीछे कर देते हैं,
ہاں دین کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں اور دنیا کی بات کو آگے کر دیتے ہیں۔ یعنی دین کی بات کو، یعنی اللہ کا جو پاک محبوب دین ہے، اس دین کو اللہ والے فرما رہے ہیں کہ دین کو دنیا کے اوپر مقدم کر دو، دنیا سے پہلے رکھو۔ آج ہم دنیا کو ترجیح دے کر کے دنیا کو جو ہے دین پر مقدم کر دیتے ہیں، یعنی پہلے دنیا پھر دین، پہلے دنیا پھر دین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ والے فرماتے ہیں اگر جو تم اللہ کے دین کو چھوڑو گے، اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے، تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، وحی کے برکات سے، یعنی قرآن شریف ہے، وحی کون سی چیز کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کو، قرآن شریف کو کہتے ہیں، کلام پاک کو کہتے ہیں، جس کی برکات سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اگر جو تم دعوت کے کام کو چھوڑ دو گے، اگر جو تم آپس میں میل محبت نہیں رکھو گے، تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا، تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم کہیں کامیاب نہیں ہوں گے، ہم کہیں کامیاب نہیں ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پھر فرمایا اگر جو تم دنیا کی بات کو چھوڑو گے، دنیا سے بے رغبتی قائم کرو گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت وہی کے برکات سے محروم نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر جو ہے اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرنا شروع کرو گے اور کرتے رہو گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے، جو کہ لامحدود زندگی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کی، یہاں تک کہ پوری دنیا والے کی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب دین کے اندر رکھی ہے۔ کہا جس کے زندگی میں دین ہوگا، دنیا و آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا، جس کے زندگی میں دین نہیں ہوگا، دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ناکام ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ فکر کرنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے، فکر کریں گے، تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں فرما دیا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر دوبارہ فوراً بعد جو ہے فرمایا کہ کیا تمہیں گمان ہے ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ تم میرے طرف پھر دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے، اور دوبارہ زندہ کیے نہیں جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے فرما دیا ہے، الٹرنیٹ فرما دیا ہے۔ تو اس کی فکر ہمیں کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے اور ابھی تک زندہ کیوں رکھا ہے۔ اس لیے رکھا میرے محترم بزرگوں،